بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک بچے کی سچائی کس طرح پورے قافلے کو ہلا سکتی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ صرف سچ بولنے پر ڈاکوؤں کا ایک سردار نیکوکار کیسے بن گیا؟ آج ہم آپ کو لے چلتے ہیں تقریباً 900 سال پیچھے، جہاں ایک سچا بچہ اپنی والدہ کی نصیحت اور دل میں ایمان لے کر ڈاکوؤں کے درمیان کھڑا ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ کہانی ہے غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن کی۔ رکیے مت، کیونکہ جو آگے سننے جا رہے ہیں وہ آپ کی روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گا۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں، یہ درس ہے، انقلاب ہے اور ایمان کی ایک زندہ مثال ہے۔ ناظرین کرام، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 470 ہجری میں ایران کے صوبہ گیلان کے قصبہ نعیف میں ہوئی۔ آپ کا تعلق ایک انتہائی نیک اور پرہیزگار خاندان سے تھا۔ والد ماجد سید ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ اور والدہ ماجدہ ایک نیک عبادت گزار خاتون تھیں۔ ابتدائی ایام سے ہی حضرت نیکی، صداقت اور عاجزی اور علم کا رجحان تھا۔ آپ کی والدہ نے آپ کی تربیت اس انداز سے کی کہ بچپن ہی سے آپ جھوٹ، فریب اور دھوکے سے دور رہتے۔ اسی نیکی کی بنیاد پر ایک دن ایسا آیا جس نے آپ کو غوث العظم کے مقام تک پہنچا دیا۔ ناظرین کرام، جب حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 18 برس ہوئی تو آپ نے بغداد جانے کا ارادہ فرمایا تاکہ دین کی مزید تعلیم حاصل کی جا سکے۔ جب رخصت کا واقعہ آیا تو والدہ ماجدہ نے فرمایا، بیٹا یہ 40 دینار ہیں، یہ تمہاری تمام زندگی کی جمع پونجی ہے۔ میں نے 2 حصوں میں یہ کپڑوں کے اندر سی دیے ہیں، اور یاد رکھنا چاہے کوئی بھی صورتحال ہو، کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں ماں نے اپنے بیٹے کے دل میں سچائی کی وہ شمع روشن کر دی جو ہمیشہ روشن رہی۔ حضرت اپنے قافلے کے ساتھ بغداد کے لیے روانہ ہو گئے۔ راستہ بیابان، جنگلات، خطرات اور ڈاکوؤں سے بھرا ہوا تھا۔ چند دنوں بعد جب قافلہ ایک سنسان علاقے سے گزر رہا تھا، اچانک ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ ڈاکوؤں نے قافلے کا سامان لوٹ لیا، ہر ایک کی تلاشی لی، لیکن کسی کو کچھ خاص ہاتھ نہ آیا۔ جب حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی باری آئی تو ڈاکوؤں نے ان سے پوچھا، بچے تیرے پاس کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، میرے پاس 40 دینار ہیں جو میری والدہ نے میرے کپڑوں کے اندر سیے ہیں۔ ڈاکو حیران ہوئے، انہوں نے کپڑے چاک کر کے واقعی 40 دینار نکال لیے۔ وہ فوراً اپنے سردار کے پاس لے گئے اور کہا، یہ لڑکا عجیب ہے، خود ہی بتا رہا ہے کہ اس کے پاس پیسے ہیں۔ ڈاکو سردار نے حیرت سے پوچھا، لڑکے تمہیں کیا چیز مجبور کرتی ہے کہ اپنے مال کا خود ہی اقرار کر دیا؟ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، میری والدہ نے رخصت کرتے وقت نصیحت کی تھی کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا، اور میں اپنی ماں کی بات نہیں توڑ سکتا۔ یہ جملہ سردار کے دل پر بجلی بن کر گرا۔ وہ رونے لگا اور کہا، افسوس، ہم عمر بھر گناہوں میں رہے، اور ایک بچہ ہے جو ماں کی نصیحت پر اپنی جان اور مال قربان کرنے کو تیار ہے۔ آج سے میں توبہ کرتا ہوں۔ اسی لمحے ڈاکوؤں کا پورا گروہ حضرت کے قدموں میں آ کر توبہ کرتا ہے۔ یہ بچہ نہیں، ایک انقلاب تھا، ایک نور تھا۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے
کہ سچ ہمیشہ غالب آتا ہے، سچ ہمیشہ نجات ہے۔ ماں کی تربیت نسلوں کو بدل سکتی ہے۔ ایمان صرف عبادت کا نام نہیں، عمل اور صداقت کا بھی ہے۔ چھوٹے چھوٹے فیصلے انسان کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بعد میں بغداد پہنچ کر دین اسلام کی ایسی خدمت کی کہ محی الدین غوث العظم قطب ربانی جیسے القابات سے مشہور ہوئے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا پورا وجود ایمان، صداقت، علم اور خدمت کا نمونہ تھا۔ آپ نے لاکھوں دلوں کو اسلام کی طرف مائل کیا۔ آپ کی تعلیمات آج بھی دلوں کو جھنجھوڑتی ہے۔ ناظرین کرام، سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے اپنی ماں کی بات مانی؟ کیا ہم سچ بولتے ہیں؟ کیا ہم کسی کی رہنمائی کا سبب بن سکتے ہیں؟ آج ضرورت ہے کہ ہم حضرت غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلیں۔ سچ، دیانت اور خدا سے محبت کو اپنی زندگی کا مرکز بنائیں۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ واقعہ روح میں اترتا محسوس ہوا ہو، اگر آپ کے دل میں حضرت غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت گھر کر گئی ہو، تو آئیے ہم سب عہد کریں گے، سچ بولیں گے، ماں باپ کی عزت کریں گے اور دین کی روشنی دوسروں تک پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں میں ایمان کی روشنی بھر دے، آپ کی زندگی میں حضرت غوث العظم جیسے سچائی اور عظمت عطا فرمائے، آپ کے رزق، صحت اور ایمان میں برکت ہو۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اس پیغام کو اپنے دوستوں تک پہنچائیں۔ یہ صرف ویڈیو نہیں، یہ ایک پیغام ہے، یہ ایک دعوت ہے، یہ ایک عشق کی صدا ہے۔ سلطان محمود غزنوی کا ایک بہترین واقعہ جو بالکل حیرت انگیز واقعہ ہے، وہ آپ کے سامنے نظر کریں گے۔ سلطان محمود غزنوی کا نام اسلامی تاریخ میں انصاف اور عدل کے حوالے سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ان کے دور حکومت میں نہ صرف غزنی بلکہ پورے اسلامی دنیا میں عدل و انصاف کے ایسے واقعات مشہور ہیں جو آج بھی مشعل راہ ہیں۔ ان میں سے ایک اہم واقعہ ان کے بھانجے کے قتل کا ہے، جو سلطان محمود غزنوی کی عدل پسندی اور انصاف کے سخت تقاضوں کو پورا کرنے کا بین ثبوت ہے۔ سلطان محمود غزنوی کا بھانجا ان کے دربار میں ایک اہم عہدے پر فیض تھا۔ اس نے اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے عوام پر ظلم و ستم کرنا شروع کیا۔ بھانجے کی بدعمالیوں کی خبریں پورے شہر میں پھیلنے لگیں اور لوگ اسے ناپسند کرنے لگے۔ بھانجے کی بدعمالیوں میں رشوت، ستانی، ظلم و زیادتی اور طاقت کا غلط استعمال شامل تھا۔ ایک دن ایک غریب دیہاتی جس کا نام تاریخ میں محفوظ نہیں، سلطان محمود غزنوی کے دربار میں حاضر ہوا۔ وہ سلطان کے انصاف کے چرچے سن کر آیا تھا اور اپنے اوپر ہونے والے ظلم کی داستان بیان کی۔ اس نے بتایا کہ کس طرح سلطان کا بھانجا اس کے گھر میں روزانہ آتا ہے رات کو اور آ کر ان کے گھر والوں کو ڈراتا دھمکاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ کو فلاں کر دوں گا، آپ کو مروا دوں گا، ڈھکوا دوں گا، اور اس کے گھر میں آ کر اس کی لائٹیں بند کرا کے وہ اس کی گھر والی کو استعمال کرتا اور ان کے گھر والوں کو بالکل چپ چاپ کرا دیتا کہ آپ نے خاموش رہنا ہے، کسی کو کچھ نہیں کہنا۔ اس کا روزانہ کا یہی کردار تھا، ڈیلی آتا اور ایسے کرتا، آتا اور ایسے کرتا۔ وہ آدمی، اس نے سلطان محمود غزنوی کو یہ شکایت لگائی تو سلطان محمود غزنوی بہت ہی پریشان ہوئے اور ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ جب تک میں آپ کو انصاف نہ دلاؤں تب تک میرے اوپر ایک گھونٹ پانی کا حرام ہے اور ایک لقمہ کھانے کا بھی حرام ہے۔ تو اس آدمی کو سلطان محمود غزنوی نے کہہ دیا کہ آپ چلے جائیں، جب بھی وہ آئے اب مجھے اسی وقت فوراً بلا لینا۔ تو ایک دو دن گزرنے کے بعد جب وہ سلطان محمود غزنوی کا بھانجا دوبارہ آیا تو اس بندے نے جا کر سلطان محمود غزنوی کو کہہ دیا
تو سلطان محمود غزنوی اپنی تلوار کو لے کر چلے گئے اور فوراً اندر جب کمرے میں داخل ہوئے تو فوراً جا کر چراغ کو بجھا دیا اور تلوار چلائی اور اپنے بھانجے کا سر دھڑ سے جدا کر دیا اور اس بندے کو فوراً کہا کہ جلدی سے پانی کا گلاس لے کر آؤ۔ وہ بندہ جا کر پانی کا گلاس لے کے آیا تو محمود غزنوی نے وہ پانی کا گلاس پیا اور اس بندے نے پریشان ہو کر پوچھا کہ آپ نے پانی کیوں پیا، پانی کس لیے پیا؟ تو محمود غزنوی نے بتایا کہ جب سے آپ نے شکایت لگائی ہے تب سے میں نے قسم کھا لی ہے کہ تب تک کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک میں تجھے انصاف نہ دلاؤں۔ سلطان محمود غزنوی نے اس طرح انصاف کیا۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے بھانجے کو قتل کرنے کے بعد تمام درباریوں اور عوام کے سامنے اعلان کیا کہ اسلامی قوانین سب کے لیے برابر ہیں اور ان کے دربار میں کوئی بھی شخص چاہے وہ کتنا ہی قریب کیوں نہ ہو قانون کی خلاف ورزی پر بخشا نہیں جائے گا۔ اس واقعے کے بعد پورے غزنی اور دیگر علاقوں میں سلطان محمود غزنوی کی انصاف پسندی کے چرچے ہونے لگے۔ لوگوں نے ان کی عدل و انصاف کے اصولوں کو سراہا اور وہ اسلامی دنیا میں عدل کا استعارہ بن گئے۔ یہ واقعہ آج بھی اس بات کی مثال ہے کہ ایک حاکم کو عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کتنی سختی سے عمل کرنا چاہیے، چاہے اس کے لیے اسے اپنے عزیزوں کے خلاف ہی کیوں نہ جانا پڑے۔